خلقت کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بارہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مختصر انداز میں جو میں نے آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، انشاءاللہ اسی کا ترجمہ اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ طبیعت اتنی ناساز ہے، کھڑے رہنے کی سکت نہیں، پھر بھی یہ سوچ لیا جان جائے گی تو اللہ رب العالمین کی راہ میں جائے گی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، رب کے لیے جو چیزیں اور جو پریشانیاں آئیں گی تمام چیزیں منظور۔ الحمدللہ علی کل حال، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو جو تکلیفیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر راہ میں چلتے ہوئے مسلمان کوئی کلمہ ادا کرنے والے کو کوئی کانٹا بھی چھو جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں بھی امید یہی رکھتا ہوں، جتنے بھی بیمار ہیں تمام لوگوں کو یہی امید اور یہی آرزو، یہی بھروسہ پروردگار عالم پر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں خود یہ ذکر ہے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کچھ بہترین شے عطا کرے گا۔ انا الی ربنا راغبون، ہر حال میں ہم اپنے رب کریم کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کو کوئی چارہ کار اس سے نہیں ہوتا۔ اور میں اس وقت یہی پیغام اور یہی ایک خبر دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی اور بزرگان دین سے بھی، ماں اور بہنوں سے بھی، خواتین سے بھی، یاد رکھو یہ زندگی باقی نہیں ہے، اس زندگی کی بقا کسی کو نہیں ملی۔ ابھی کئی برسوں جامعہ سلفیہ کے بہترین استاذ شیخ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث نحوی و صرفی، جس کو کہہ لیجیے عربی کے ایک نمبر کے عربی داں، اور ان کے ابا جن کو آپ کہہ لیجیے بقیت السلف، سلف میں سے باقی لوگوں میں ابھی 2 روز قبل اتنے بڑے عالم کا انتقال ہوا۔ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے لیے کہا کہ یہ ایک افسوس کا مقام ہے، جس میں کہ ہمارے ہندوستان کے لیے ایک بہترین جو ایک عالم تھے، بڑا سے بڑا خسارہ، بڑا سے بڑا نقصان کہہ لیجئے، ان کے ابا کا انتقال، اتنے بڑے محدث کا انتقال، ایک بہترین عالم کا انتقال، ایک اس دنیا کے لیے بہت بڑا خسارہ، عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ بڑے بڑے سلفیوں نے یہ پیغام دیا کہ اے اللہ والو، اے دین والو، اے کلمہ ادا کرنے والو، ایک عالم کی موت ایک دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ ایک دنیا چلی گئی، گویا کہ ایک اسلام چلا گیا۔ جو خسارہ جو اسلام کے اندر ہوتا ہے ایک عالم کے لیے، ان چیزوں کو سمجھنا جن لوگوں نے سمجھا، جن لوگوں نے جانا،
اخباروں میں چھاپ کے نکال دی کہ عالم اسلام میں یہ خسارہ، اسلام میں مسلمانوں میں خسارہ، اور ہندوستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین عالم کا چلا جانا بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو دنیا میں بقا نہیں رہی اور نہ ہی ہر آدمی کو ایک طرح کی زندگی ملا کرتی ہے، نہ ہی ہر آدمی زندگی بھر صحت یاب رہتا ہے، نہ ہی ہر آدمی زندگی بھر بیمار رہتا ہے، نہ ہی ہر آدمی زندگی بھر دولت مند رہتا ہے، نہ ہی ہر آدمی زندگی بھر غریب رہتا ہے، نہ ہی ہر آدمی کوئی آدمی زندگی بھر طلاق و مفلوس رہتا ہے، نہ ہی کوئی آدمی زندگی بھر کسی کا محتاج و مجبور رہتا ہے، مقہور رہتا ہے۔ کسی نہ کسی وقت پروردگار عالم نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم اسی طرح سے اوقات کو، دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو غریبی آتی تو کسی کو امیری آتی ہے، کسی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی آدمی شفا یاب ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی کا انتقال ہوتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے تو کوئی عالم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک رواج پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے پیغمبر، اے نبی علیہ السلام، موت انبیاء کرام کو آئی اور آپ کو بھی آئے گی۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ظاہر فرما دیا۔ تو کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی نوجوان، کوئی بزرگ یہ ہرگز اس خام خیالی میں اور کج فہمی میں نہ رہے کہ میری موت ابھی نہیں آئے گی۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ میری موت ابھی نہیں آئے گی، ہرگز یہ نہ سوچے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ابھی اڑیسہ کے اندر ٹرین کا جو حادثہ ہوا، دو سواری ٹرینیں ٹکرائی اور ایک مال گاڑی کا جو ٹکر آپس میں ہوا، کتنی جانیں چلی گئی، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ کتنے امنگیں لیے ہوئے چلے آ رہے تھے، کتنے لوگ اپنے بیٹیوں کی شادی کی تیاری لے کر چلے آ رہے تھے، کتنے بیمار سے ڈاکٹروں کے یہاں سے واپس شفا یاب ہو کر آ رہے تھے کہ اب میری زندگی ملی، گھر جا کر کاروبار شروع کروں گا۔ کیا پتا تھا کہ جا کر کے اڑیسہ میں وہاں پر ملک الموت کھڑا ہے، اتوار کی سب کی موت آئے گی، کسی کو پتا نہیں۔ الگ بات ہے یہ کہ کوئی حادثے میں جاتا ہے، کوئی بیماری میں جاتا ہے، کسی کا دم ہاسپٹل میں نکل جاتا ہے، کوئی گھر میں مر جاتا ہے، کسی کو اچانک ٹھیس لگتی ہے، موت کی خبر آ جاتی ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا کہ گلے میں بوٹی اٹک گئی اور موت ہو گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا نارائن پور کے اندر ایک بہترین نوجوان صرف بہانہ یہ لگا کہ گلے میں بوٹی اٹک گئی، کام ختم۔ بالکل اتنا ایسا نوجوان تھا، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ بلند چبکتے دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ والو یارو کیا لوگے اس دنیا کا؟ یہ دنیا انسانوں کے پیچھے اس وقت دوڑتی ہے جب آپ دنیا چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو۔ جب دنیا آپ چھوڑو گے تو دنیا آپ کے پیچھے دلہن بن کے آتی ہے، دنیا آپ کے پیچھے سج کے سنور کے آیا کرتی ہے، دنیا آپ کے پیچھے مال و دولت سے انبار بن کے آتی ہے کہ آؤ کہاں تیرا گزر مسلح پہ ہوتا ہے۔ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور تو بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہا ہے۔ آ جاؤ دنیا حاصل کر لو۔ لیکن جو ہی ہم اور آپ دنیا کی طرف مڑتے ہیں، دنیا ہم سے اور آپ سے بھاگنے لگتی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان کی زیارت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں آدمی چلا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ اے انسانوں، بڑی کثرت کی چاہت میں تمہیں دنیا کی عمل سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دیا۔
اتازرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت تیری ہو گئی۔ اور ایک واقعہ بتلاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پرہیزگاروں کو اس سے یعنی جہنم سے دور رکھ دیا جائے گا، بچایا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو آدمی ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، ڈر کی ہر قدم اٹھانے والا ہو، وہ آدمی دنیا ہی کے اندر اللہ رب العالمین کی سند پا لیتا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پرہیزگاروں کو دنیا میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتا ہے، مالوں کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری گاڑی کمائی، میری محنت کی کمائی، میرے پسینے کی کمائی، وہ دنیا میں بھی خرچ کرتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے اسی مال سے کیوں نہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں دے کر اپنے مالوں کو اور بھی پاکیزہ بنا لوں کہ جب وہ مال میں کھاؤں گا، اس کے کھانے کی بعد جب میں پروردگار عالم سے دعا کروں گا، میرا رب میری دعا کبھی بھی رد نہ فرمائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ فرمایا کہ ایمان جو دیتا ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کان کھول کر غور سے سنو، یہ مال جو کسی کو دیتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، کسی کی بدلے میں نہیں کہ فلاں موقع پر فلاں آدمی نے میرا کام کیا تھا، مجھے خرچ دیا تھا، میری مدد کی، آج میں بھی بدلے کے طور پر مدد کروں۔ اگر ایسا معاملہ ہوا، ذہن میں یہ بات آ گئی، قرآن کریم کا اعلان سنو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ یہ بندہ کسی کو بدلے کے طور پر نہیں دیتا، کسی کو ایسے نہیں دیتا، بلکہ اس آدمی کو عطا کرتا ہے، پھر دل میں یہ سوچتا ہے میں بدلہ پورا نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان اجری الا علی اللہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس اجر کل قیامت میں رب کریم مجھے عطا کرے گا۔ نوجوانوں نے جو خرچ کیے جلسہ نہیں ہو پایا، بارش ہوئی تھا، میں کئی بار کا غم منانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے آپ کے خرچے کو قبولیت سے نوازا، اگر ہم نے خلوص کے ساتھ خرچ کیا، اس میں بھی کچھ مصلحت رہا کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت ہوا کرتی ہے، نہیں تو قرآن کریم کا اعلان ہی ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکار لوگوں کے خرچے کو، اجر کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی برباد نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ وہ دیکھیں گے، تھوڑا سی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو، اس کے بعد وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اے نوجوانوں، اے بزرگان دین، اللہ کے واسطے کہ کسی شاعر نے یوں کہہ دیا ہے کہ احسان جتا کی کسی کو دی تو لطف کیا، احسان جتا کر کسی کو دی تو لطف کیا،
اور کسی کو ایسا دے کہ کسی کو پتہ نہ